میری پتہ نہیں 5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی ہے، ابھی تک میں نے 2 لاکھ باقی 30 ماہ میں دوں گا، تو جتنا نکل آئی ہے اس پہ زکوٰۃ دو۔ ماں باپ کے پاؤں چھوڑنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جھک کے چھوڑنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ میں ابھی خامسہ میں پڑھتا ہوں، اللہ آپ کو علم و عمل نصیب فرمائے۔ دکان یا مکان کے کرائے پر جو زکوٰۃ ہے، جب سال گزرے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اگر امام نے قرآن پڑھتے ہوئے ایک آیت چھوڑ دی بھول کے، نماز کے بعد ہم بتلا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناد علی شرک ہے، وہ تو سفید شرک ہے، شیعہ کی ناد بنی ہوئی ہے۔ میاں بیوی ایک مصلی پر کٹھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جس مکان میں انسان کی تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویر کو الٹا کریں پھر نماز پڑھیں، یا نماز میں اس پر نظر پڑ جائے تو نماز میں خام خواہ بلا وجہ کا وسوسہ آتا ہے۔ میرے چاچے کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عشاء کی نماز کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے، وہ غیر موقعہ ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو ضروری نہیں۔ 40 احادیث جو یاد کرے گا انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو علماء کی صف میں رکھیں گے۔ بوری فرقہ جو ہے وہ بالکل شیعہ ہیں، ان سے تعلق رکھنا بہتر نہیں ہے۔ شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ مرگی کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ وہ آیت جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس پر عمل کریں۔ ہمارے یہاں کام جو ہے 90% رشوت پہ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو۔ بہرحال اگر تمہارا کام حق ہے اور وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں کرتا، تو اب رشوت دینے کا تم پر گناہ نہیں ہوگا، اس پہ گناہ ہوگا۔ میری والدہ تہجد گزار ہے، وہ بار بار کہتی ہے کہ میں تہجد پڑھتی، اچھی بات ہے تاکہ بچوں کو ہدایت ہو۔ مالدار آدمی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی اولاد کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، تو پھر جو آپ نہیں لیں گے وہ بھی اس غلط کاموں میں خرچ کرے گا، آپ اپنی جائیداد کیوں نہ لیں؟ سنتوں کو 2 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں، اور 4 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں۔ ایک بکرا میں نے خریدا ہے صدقے کے لیے، ابھی صدقہ کیا نہیں، لیکن اس کو میں قربانی کے لیے رکھ لوں اور ایک اور بکرا لے کے صدقہ کر دوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال عورتیں نہ مردوں کے آگے ہوں نہ مردوں کے برابر ہوں نماز میں۔ بارش میں پتہ نہیں کیا، بہرحال بارش میں جب دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ عورت کو زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرنا چاہیے، یہی حدیث ہے مسند امام احمد میں۔ کوئی آدمی بلیوں کا کاروبار کرتا ہے، بہرحال ایسی چیزوں کا کام نہ کریں، ورنہ تو بہرحال ہر چیز بیچنا جائز ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا بھی امام بنے، دعا کرتے رہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ ہماری تعلیم بہت اچھی ہے الحمدللہ، لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ والد کی قبر کو پختہ کرنا ناجائز ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو، اور اللہ کے نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور جو تصویریں ہیں بت ہیں مٹا دو، بلا قبر مشرفا الا سویتہ، اور اگر قبر کوئی اونچی ہے تو اس کو بھی برابر کرو۔ میری منگنی ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوا، آپ بات نہیں کر سکتے، نکاح ہونے کے بعد کر سکتے ہیں۔ داڑھی جو ہے کوشش یہی ہو کہ ہر طرف سے ایک بالشت ہو، ورنہ اگر سیدھی بھی ایک بالشت ہو تب بھی انشاءاللہ جائز ہے۔
آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ بنے ہوئے ہیں، اس میں وضو کرتے ہوئے جو وضو کی دعا ہے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہے جگہ، وہ فلش ہے، وہ کھینچ دیتے ہیں، پانی گندا چلا جاتا ہے۔ کسی کو نظر بد لگ جائے تو سورۃ والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ سالگرہ منانا بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ مخصوص ایام میں جامع کی بچیاں جو پڑھتی ہیں، بہرحال مخصوص ایام سے مراد حیض ہے۔ حنفی مسلک میں تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے، البتہ ٹوٹے ٹوٹے لفظ بنا کے بچیوں کی اصلاح کر سکتی ہے۔ میرے شوہر کو کمر پہ تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے بچوں پر کچھ کر دیا گیا، یہ وہم ہوتا ہے۔ بہرحال گھر میں سارے بندے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لو، وہی پانی پلایا کرو سب کو۔ بچے حفظ کر رہے ہیں لیکن ذہن کام نہیں کر رہا، تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 مؤکدہ ہیں، بعد میں 2 مؤکدہ ہیں۔ عصر اور عشاء کی پہلی جو سنتیں ہیں وہ اگر نہ پڑھی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت درس دے رہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا۔ بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے ہیں، باقی سب آدمی ثواب پہنچنے کے قائل ہیں۔ کیونکہ اگر میت کو فائدہ نہ ہو تو پھر جنازے میں دعا مانگنے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ بہرحال 4 رکعت جہاں حنفی ان کے نزدیک تو کوئی سنت بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کر کے جنت میں طلب کرنا، بالکل جنت میں جو بھی مانگو گے ملے گا۔ نفلی عمرے سے نفلی طواف زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن پورے سر کا حلق نہیں کیا، 1/4 کیا، تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ عمرہ یا حج کی قبول ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے بعد تمہارے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، تمہاری سیرت صورت عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو سمجھو کہ قبول ہے۔ امام کی قرات کرنے سے پہلے مل جائے ہاں انشاءاللہ، تب بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب ملتا ہے۔ حرم میں صبح پہلی اذان کے بعد، بالکل پہلی اذان کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں۔